جانے گرامی کہ جب پیغمبر اسلام خود شام تشریف لے جا رہے تھے جناب ابو طالب کے ساتھ، تو ساری کی ساری ہماری دینیات کی کتابوں میں موجود ہے کہ سارے کے سارے وہاں جو پادری دیکھ رہے تھے، عیسائی تھے، وہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب کے ساتھ سرور کائنات کو جب پہاڑوں سے اتر کے دمشق میں جا رہے تھے، تو جیسے شام میں پہنچے تو انہوں نے فوراً جناب ابو طالب کو روکا، کہا ابو طالب یہ جو آپ کے ساتھ 18 برس کا جوان ہے یہ کون ہے؟ تو ان سب نے کہا یہ میرا بھتیجا، جناب ابو طالب نے ان سب سے کہا یہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ ہے۔ تو کہا کہ ہم نے ان میں وہ صفات دیکھی ہیں جو ہماری انجیل میں پائی جاتی ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے کہا تم بتاؤ تمہارے پاس کیا لکھا؟ کہا بھی ہم نے دیکھا جب یہ اتر رہے تھے نا تو درخت ان کے سامنے جھک رہے تھے۔ توجہ توجہ توجہ، درخت ان کے سامنے جھک رہے تھے، محسوس یہ ہوتا تھا یہ سارے کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سب چیزیں ان کے قدموں کے بوسے لے رہی تھی، اور یہ ساری کی ساری کائنات سے تسبیح کی آوازیں آ رہی تھی۔ لگتا ہے یہ وہ جو آخری نبی ہیں وہ یہی ہیں۔ عیسائی پادری دیکھے پہچان لے، اور جو آغوش میں پال رہے ہیں وہ نہیں پہچان رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ صفات تھی جناب سرور کائنات میں، یہاں تک کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المؤمنین مدینے آئیں تو صحابیات نے سوال کیا، جو بیویاں پیغمبر پہ ایمان لے کے آئی تھی، کہا ہے فاطمہ بنت اسد آپ نے سرور کائنات کو پالا ہے، کچھ بچپنے سے متعلق بتائیں گی؟ تو انہوں نے اتنے معجزات سنائے، میں صرف ایک معجزے کی طرف اشارہ کروں گا اگر سننا چاہیں گے سب حضرات، کہ دین حق کا جو پیشوا ہوگا اس میں صفات کیا ہونے چاہیے۔ تو کہا کہ رسول خدا کو بچپنے سے خرمے بہت پسند تھے، تو میں بہترین جو خرمے ہوتے تھے نا چن کے ان کے لیے رکھ دیتی تھی کہ جب گھر آئیں گے تو خرمے کھا لیں گے، کھجور کھا لیں گے۔ کہ ایک دن میری آنکھ لگ گئی، دوپہر کی گرمی تھی کیونکہ پیغمبر کو آنے میں دیر ہو گئی، تو جیسے ہی پیغمبر گھر آئے تو اچانک کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی، کہا رسول خدا کے آنے کا وقت ہو گیا، تو آپ نام لیتی تھی، کہا کہ بھی محمد کے آنے کا وقت ہو گیا۔ کہا میں اٹھی فوراً صحن میں گئی کہ میں خرمے جو پک جاتے تھے وہ گر جاتے تھے وہ جمع کر لوں اور دھو کے رکھ دوں۔ کہا جیسے میں اٹھی صحن میں گئی تو دیکھا کہ رسول خدا درخت کو اشارہ کر رہے ہیں کہ جھک جا۔ جیسے ہی وہ درخت جھکا تو آپ نے خرمے اتارے اور پھر کہا واپس چلا جا۔ توجہ توجہ۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا رسول خدا نے درخت کو اشارہ کیا، وہ جھک گیا، کہا پھر واپس چلا جا، واپس چلا گیا۔ جب 10 برس 9 برس کے سن میں پیغمبر کو پتا کہ میرے اشارے پہ درخت جھک جائے گا، تو جب 40 برس کے ہوں گے تو پتا نہیں ہوگا میں اللہ کے رسول ہوں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ عزیزان گرامی، جب سب جانتے ہیں یہ عام ہستی نہیں ہے، بڑی بڑی ہستیاں گواہی دے رہی ہیں، تو نشانیاں ساری کتابوں میں آتی رہیں گی اور وہ نشانیاں بتائیں گی کہ یہ رسول خدا اللہ کے رسول ہیں۔ نشانیاں بہت سی ہیں۔ محمد باقر مجلسی نے حق الیقین میں، بحار الانوار میں، اور سید نعمت اللہ جزائری نے انوار النعمانیہ میں، اور بزرگوں نے مختلف کتابوں میں ان معجزات کو درج کیا ہے۔ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بہت جلدی کہ سرور کائنات کے جسد مطہر کے اندر معجزات کو لکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی آئیں گے، ان میں کچھ صفات ہوں گی، ایسی صفات ہوں گی جو کسی اور میں نہیں تھی۔ جتنے معجزات اللہ نے سارے انبیاء کو دیے ہیں اس سے زیادہ معجزات سرور کائنات کو عطا کیے ہیں، اور ان معجزات سے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ وہ معجزات بتائیں گے تو اب 24 معجزات جسد مطہر میں ہیں، رسول اسلام کے جسم مبارک میں ہیں، جسد مطہر میں ہیں، رسول اسلام کے جسد مطہر کے اندر 24 معجزات علماء نے درج کیے ہیں۔ سننا چاہیں گے تو میں پڑھوں گا۔ جسم مبارک میں علماء نے لکھا رسول اسلام کے 24 معجزات کا، جہاں سے بھی رسول خدا گزرتے تھے سر پہ ایک ابر رہتا تھا، ایک بادل رہتا تھا، کیونکہ خالق کو یہ برداشت نہیں تھا کہ ان کے سائے پہ کسی کے پاؤں آ جائے، ان کے سائے پہ بھی کسی کے پاؤں نہ آئے۔ اب اگر کبھی کسی نواسے کو کاندھوں پہ سوار کریں تو پھر ماننا پڑے گا خالق کی اجازت تھی۔ میں بہت تیز سے گزروں گا۔ تو پیغمبر اسلام نے پیغمبر اسلام سے متعلق 24 معجزات علماء نے درج کیے ہیں۔ پہلا، سر پہ ہمیشہ ابر رہتا تھا، ایک بادل رہتا تھا۔ دوسرا، قد آور سے قد آور آدمی جب پیغمبر کے سامنے آتا تو رسول اسلام سر سے لے کے گردن تک اونچے نظر آتے تھے۔ کوئی بھی بلند قامت سے بلند قامت آدمی پیغمبر کے سامنے آتا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا۔ پیغمبر بہت زیادہ لمبے نہیں تھے لیکن وہ آدمی پھر بھی چھوٹا نظر آتا تھا۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا میرے خالق کو منظور نہیں کوئی مجھ سے اونچا نظر آئے۔ لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ دوسرا معجزہ بھی میں نے صرف پیش کیا ہے۔ تیسرا معجزہ علماء نے لکھا ہے
کہا کہ آپ کا جو پسینہ تھا اس سے خاص خوشبو آتی تھی جو نہ کسی گلاب میں تھی، نہ کسی پھول میں تھی، نہ کسی عطر میں تھی. آپ کے پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی. توجہ ہو، پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی، جسم مطہر سے خاص خوشبو آتی تھی. ایسی خوشبو آتی تھی کہ جہاں سے آپ گزر جاتے تھے 1 سے 2 دن تک کافر و مشرک جب وہاں آتے تھے تو سن کے بتاتے تھے لگتا ہے محمد گزرے ہوں گے. تو دوسرا پوچھتا کیسے معلوم؟ کہ وہ جو خوشبو ان کے بدن سے آتی ہے نا وہ اس جگہ سے آ رہی ہے. اب سمجھ میں آیا یہ حدیث کساء میں جب دونوں شہزادے گھر میں آتے ہیں تو جناب سیدہ سے کیوں کہتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. مادر گرامی، آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے نانا کے بدن سے آتی ہے.